औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चाहे आप पाकिस्तान में देख रहे हो, पाकिस्तान से बाहर देख रहे हो, सिर्फ हमारा पैगाम है मोहब्बतें बिखेरना, मोहब्बतें बटोरना। मुस्कुराते सुबह में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज जुमेरात का दिन है, कल जुम्मा, और काफ़ी लोग जो हैं वो जुमेरात से प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं कि जुम्मे के दिन हमने ये एग्जीक्यूशन करनी है, और हफ्ता और इतवार अगर हमें छुट्टी है, जैसे कि हमें भी छुट्टी होती है, तो हमने क्या क्या चीज़ें ज़िंदगी में लेकर चलनी है, किन किन चीज़ों को हमने ज़िंदगी में शामिल करना है, किन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, किन रिश्तेदारों के घर जाना है, कहीं पर शादी है तो उसकी प्लानिंग हो रही होती है, और कहीं पर अगर कोई दुख तकलीफ है तो अल्लाह ताला उस तमाम चीज़ों से हमें दूर करे, आमीन। कहते हैं कि ज़िंदगी में गम, सेहत का गिरना यानी बीमार होना, ये भी अल्लाह ताला अपने इंसान को अपने करीब करता है। और दूसरा, उसके गुनाह झाड़ने के लिए, यानी आपकी जितनी आप बीमारी में ज़िंदगी गुजारते हैं, ये टाइम गुजारते हैं, उतने ही आपके गुनाह झड़ते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तबारक व तआला आपसे 70 मौत से ज़्यादा प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि उम्मत मोहम्मदी का कोई भी फर्द जो है वो उस आग की दलदल में जाए जहां पर गुनाहगारों को डाला जाएगा। और एक शर्फ हमें और हासिल है कुछ लोगों के अलावा कि हम उम्मत मोहम्मदी जब अपनी सजा काट लेंगे तो हम फिर जन्नत का रुख करेंगे। और साथ साथ एक चीज और मैं यहाँ ऐड ऑन करता चलूँ कि सबसे ज्यादा जिसके बारे में तलकीन की गई है वो वालिदैन का नाफरमान है। यानी आप इस बात का इत्मीनान कर लें कि आपकी दुआएं रद्द होना शुरू हो गई हैं, या आपको जो है वो सिर्फ मार्जिन दिया जा रहा है कि आप जिंदगी गुजारें, कि जब आपके वालिदैन आपसे डरना शुरू कर दें, आपके वालिदैन की जुबान में लड़खड़ाहट आने लग जाए, तो अपने रवैयों को तब्दील करना शुरू कर दें, क्योंकि जिंदगी मुख्तसर सी है और पता नहीं कब ये चिराग गुल हो जाए और फिर तौबा के दरवाजे आप पर बंद हो जाए। तो सिर्फ इस बात का यकीन रखें कि जिंदगी में अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो सिर्फ वालिदैन की दुआएं वाहिद दुआ है जो कि खालिस दुआ होती है, जिसमें कोई लालच नहीं होती है। वालिद हो या वालिदा हो अपने औलाद के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरी औलाद को जिंदगी में वो हर चीज अता करे कि जिसकी वो ख्वाहिश रखता है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मैं ये कहूँ कि ज़िंदगी का आज बेहतरीन जो है मैं एक मैसेज दूंगा इसी के हवाले से कि ज़िंदगी को हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी चीज़ से, तो 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला की तरफ से तमाम मुसलमान मर्द और औरतों पर फ़र्ज़ की गई है, जिसके बारे में क़यामत में सबसे पहले बात पुरस होगी। यानी क़यामत के रोज़ आपसे पूछा जाएगा कि नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। और क्योंकि इंसान है, वहाँ पर अगर हम झूठ बोलने की कोशिश करेंगे तो हमारे इज़्ज़ा बोलेंगे। और कहते हैं कि नमाज को जगह बदल बदल कर पढ़ना चाहिए, कि कहीं पर भी आपकी किसी नामा इमाल में कमी आती है तो वो जगह आपकी जो है वो गवाही देगी कि इस शख्स ने फला टाइम पर फला नमाज अदा की थी। इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और आप उनको अक्सर बेशतर देखते रहते हैं, और मेरी मुलाकात इनसे यहीं पर हुई थी, उसके बाद दोबारा इनसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन फिर हमारा एक सिलसिला था कि हमने मिलना था लेकिन हम नहीं मिल सके, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए लिखा था वही आज हो रहा है। अशरफ मेमन साहब चेयरमैन पाकिस्तान मेमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? शुक्र अल्लाह भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए और अपनी पॉजिटिविटी प्रोग्राम में बिखेरने के लिए, क्योंकि आपसे जब भी बात हुई, जब भी आपको देखा, तो एक पॉजिटिव सिग्नेचर जो है वो सामने आता है जी। तो प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि चेयरमैन पाक मेमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में आप कर रहे हैं, तो मेरे जो नए लोगों ने, जो मेरी टीम जिससे हमें ज्वाइन किया, हम जानना चाहेंगे कि बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है? देखिए, हमारे यहाँ होता क्या है कि कॉन्सेप्ट तो सब जगह एक सा होता है कि भाई लोगों की खिदमत करना। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुख्तलिफ टास्क होते हैं। कुछ लोग एक प्रोग्राम लेके चल रहे होते हैं कि भाई यही हमने करना है, ठीक है। इस तरह का, जैसे कोई मेडिकल पे काम कर रहा है, कोई फूड पे काम कर रहा है, कोई वेलफेयर के हवाले से शादी ब्याह के मामला देख रहा है। अच्छा, मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा है या ये किया है मैंने ज़्यादातर कि जहाँ मुझे आवाज़ आती है मैं समझता हूँ कि ये कर लेना बेहतर है। किसी वक्त बहुत इमरजेंसी में कोई आदमी है और मुझे कहता है कि यार ये ऑपरेशन है मेरे वालदा का या मेरा या बच्चे का या किसी का, और आप देखते हैं कि यार इसका सोर्स कोई भी नहीं है, तो जो मुमकिन होता है वो कर दिया। इसी तरह किसी बच्ची की शादी का मामला है, अच्छा कोई मैंने टास्क नहीं रखा हुआ कि प्रॉपर यही मैंने करना है,
वैसे तो जनरली चल रहे होते हैं, जैसे राशन का हो गया, ब्लैंकेट बांटने का हो गया, जैसे हम मुख्तलिफ स्टॉल लगाते हैं, मेडिकल एक रोज़ा कैंप करते हैं, इस तरह की चीज़ें तो रूटीन में हमारी चलती रहती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लाइन्स एरिया सिविल सोसाइटी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, माशाल्लाह। लीड ऑफ लाइफ का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, फिर मेरा ये पाक मेमन है, फिर हमारे वुमेन कुरैशी ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह से। अच्छा, प्योरली वो हम एक क्लिनिक चला रहे हैं ना, तो उसमें क्या है कि वेलफेयर के हवाले से उसमें हमने रखा हुआ अल्ट्रासाउंड का, और दूसरा आपका अल्लाह भला करे मेडिकल पेशेंट के हवाले से रोज़ के रूटीन में बहुत कंसेशनल रेट पे कि 100 रुपये या 200 रुपये हम लेते हैं, उसमें दवाई, इंजेक्शन और डॉक्टर की फीस शामिल कर लेते हैं। माशाल्लाह तो इस तरह के बहुत सारे मामला कर रहे हैं। अच्छा, अब ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कमाल हो रहा है, बात यह है कि जिसने अल्लाह ने जिसको हिदायत दे दी, जिस पे अल्लाह का करम हो गया, तो बस वो करे जाए और दुआएं समेटता जाए, और यही फजल और करम आदमी को मिलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अच्छा अशरफ भाई, मैं एक और बात कहूँगा कि आप जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अच्छा काम करें सब, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने देखा कि वो सिर्फ रमज़ान सामने आती है, राशन देते हैं और साइड पर हो जाते हैं। तो आपका भी रमज़ान वाला सिलसिला, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आपका मंथली बेसिस पर बंधा हुआ है कि वो रमज़ान हो या नॉर्मल डेज हो, हर महीने उनको राशन जाना है? जी, ऐसा है कि रमज़ान में तो हम लोग ये, जैसे आपने कहा ना राशन वाला राशन ड्राइव वो भी हम कर रहे हैं जी। इसके अलावा ये 12 महीने कुछ ना कुछ प्रोग्राम लेके चल रहे होते हैं। अब जैसे सर्दी आ गई ना, तो हमने अभी इसके हिसाब से ब्लैंकेट लोगों को देना शुरू कर दिया कि भाई जहाँ जहाँ महसूस हुआ कि जर्सियां देना शुरू कर दी। हाँ, इस तरह का। अच्छा, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि क्या करते हैं कि बकरीद आई तो हमने गोश्त का जो है 2 गाय या कुछ ऐसे सिलसिला गरीबों में बांट दिया अलग से अपने वेलफेयर के हवाले से। इसी तरह से बहुत से मामला, जैसे अब सब्जियों का जब होता है कि बड़ी शॉर्ट हो रही है, ये हो रहा है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चला देते हैं कि भाई सही है, लोगों का किसी ना किसी तरीके से होता रहे। मेडिकल का तो मैंने आपको बताया कि महीने में हमारा आई कैंप भी लगता है और जनरल मेडिकल कैंप भी लगता है। इसके अलावा ये रूटीन का जो है, ये मेडिकल का जो क्लिनिक है वो चल रहा है, उसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह सब मैनेजमेंट की हुई है। ठीक है। अच्छा, और फिर ऐसे इमरजेंसी में बहुत सारे केसेस आ जाते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। दोस्त अहबाब हैं, वो कभी इमरजेंसी में कॉल कर लेते हैं कि यार एक ऐसा पेशेंट आया है और ये मामला है, और हम समझते हैं कि कुछ मदद बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मतलब ये चल रहा होता है किसी न किसी हवाले से। वो स्पेशली रमज़ान ही नहीं है कि रमज़ान का सिर्फ राशन तक ही रखा हो। ठीक। तो अल्लाह का फजल है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज लगी रहती है। अच्छा अशरफ भाई, मुझे ये बताएगा कि रमज़ान के अंदर एक तो राशन ड्राइव होती है, आपकी इफ्तार या सहरी ड्राइव में से भी कुछ होता है, या आप किसी के साथ मिलकर कुछ करते हैं? हाँ, वो इफ्तार का सिलसिला हम कर रहे होते हैं। इफ्तार का सिलसिला बिल्कुल कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम इफ्तार की बात करते हैं, क्योंकि रमज़ान भी अब करीब है, और आप जैसे लोग, क्योंकि देखिए मैं एक बात ऑन एयर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कहनी, कि अशरफ भाई अगर हम रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं, हम सहरी ट्रांसमिशन में या इफ्तार ट्रांसमिशन कर रहे हैं, दोनों में, तो हमें आप जैसे लोगों की बड़ी ज़रूरत होती है, राशन हो या इफ्तार हो। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम स्पॉट्स की बात करते हैं तो आप किस एरिया को केटर करते हैं जाके आपकी इफ्तार ड्राइव लगी हुई होती? देखिए, मैं अभी हम जो लास्ट टाइम हम जब कर रहे थे ना, तो हम लालू खेत को हमने टारगेट किया था, क्योंकि वो सेंटर है ना जी। ये आपका 10 नंबर और बिटवीन डाखाना, उसमें 2 एक पुल आते हैं, तो वहां पे हम कर रहे थे। फिर मैंने आपका अल्लाह भला करे आपका पाक कॉलोनी में मैंने मैनेजमेंट की थी, क्योंकि वो इलाके जो थोड़े से वर्स्ट हैं, फाइनेंशियली लोग बेचारे जरा से कमजोर हैं, तो उन लोगों में उस इलाके में करना ज्यादा फ्रूटफुल है कि बनिस्बत इसके कि आप पॉश इलाकों में करें, या किसी जैसे बहुत से लोग कर लेते हैं, जैसे आप कहूँ मैं आपको कि आपका ये निपा पे कर लिया, इस तरह जो बड़े बड़े चौक हैं। अच्छा, मकसद ये नहीं है कि किसी किस्म की कि भाई कोई आपने कोई अपनी से बढ़ानी है या कोई आपका जो है उसमें नाम हो जाए। मैं बगैर बोर्डिंग के, बगैर होर्डिंग के मैं ये काम कर रहा हूँ, तो अल्लाह को राजी करने वाली बात है। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम अपना कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई अपनी नमूद नुमाइश वाला सिलसिला हो। ठीक है, कोशिश यही है कि बस खल्के खुदा को इसका फेस पहुंचे और दुआएं मिलें, बस यही मेन मकसद है। अच्छा, आप जो है वो खजाना लूटना चाहते हैं ना, जब अल्लाह ताला को आप ब्रांडिंग नहीं कर रहे होते, तो अल्लाह ताला की तरफ आपकी जो आपकी काविशें हैं, आपकी मोहब्बतें हैं लोगों के लिए, वो अल्लाह ताला की तरफ जाती है और डायरेक्ट अल्लाह ताला से फिर आप रिवॉर्ड लेते हैं। तो ये तो बहुत आप खजाना लूटने वाले काम कर रहे हैं ना। और दूसरी चीज ये है कि ये उन लोगों के अंदर मौजूद होता है जिनका वाकई में एक डर है कि जात देख रही है, कुछ भी हमारे साथ हो सकता है, तो यही चीज है। अच्छा, मुझे ये बताया अशरफ भाई कि अगर फर्ज करें हम मेट्रो की बात कर
لیتے ہیں کہ میٹرو پہ اگر ہم افطار ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. میں ایک مثال لے رہا ہوں لوگوں کے لیے. اب میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا کہ اشرف بھائی یہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, یہاں پر ہمیں افطار اور سحری ریکوائرڈ ہے, تو کیا اگر آپ کو کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے تو آپ اس اسپیسیفک ایریا میں بھی جا کر دیکھتے کہ یار یہاں ضرورت ہے؟ نہیں, اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اب جیسے ابھی آپ نے کہا نا, تو ابھی سب نے اپنے پروگرام کو لے کے چلنا ہوتا ہے نا. اب دیکھیں کراچی اتنا بڑا شہر ہے, جتنا بھی کریں اور اتنی ساری تنظیمیں اور سب کو سلام میں بے تحاشا ہو رہا ہے. اپنی اپنی والنٹیئرز, بہت سارا آدمی جو بہت سارا فزیکل انوالومنٹ میں ہے, کچھ اپنے فائنینشیل طریقے سے کر رہے ہیں. تو کراچی کے اندر تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی دین ہے اور بڑا کرم ہے کہ کراچی تو بڑا زرخیز ہے لوگوں کو دینے میں, بانٹنے میں. اچھا لیکن پھر بھی کم ہے. آپ کہیں کتنا بھی کر لیں نا تو یہ کم ہے. اچھا اب آپ ایک اپنے علاقہ چنا ہوا ہے نا ہر سال, تو آپ کوشش کرتے ہیں انہی علاقوں میں آپ ریگولر چلتے رہیں, کیونکہ لوگ ایک ہوتا ہے کہ بھئی رمضان لگے گی, سحری ہو جائے گی, افطاری ہو جائے گی, تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ انہی علاقوں میں ہی کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب کوئی نئی جگہ ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ہمارے پاس فنڈز زیادہ ہیں, تو پھر ہم مینیج کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے دوسری جگہ بھی کر لیا جائے کہ بھئی اچھا ہے, لوگ جتنا زیادہ اس سے مستفید ہوں گے اتنا زیادہ بھلا ہو جائے گا. تو یہ ڈیپینڈ آن آپ کے فائنینشیل, آپ کے کتنی آپ کے پاس ہے, فنڈز کیا ہیں. اچھا عموماً بہت سی چیزیں, اب مثال کے طور پہ ایک صاحب 2000 راشن بانٹتے ہیں. کسی وقت راشن ہوتا تھا نا تو 2500-2600 روپے کا اچھا خاصا بن جاتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی 6000 روپے میں وہ کوانٹٹی آپ کی نہیں آتی. میں یہ 3 سال 4 سال پرانی بات کر رہا ہوں, اور ان 3 سالوں میں ڈے بائی ڈے اتنا انکریز ہو گیا ہے کہ ڈبل سے زیادہ. آپ اور ہم فزیکل دیکھتے ہیں نا, ہر چیز کا ہمیں پتہ ہے کہ 10 کلو آٹا وہ 500 روپے میں مل جاتا تھا. اب تھوڑا سا بھی ریٹ ریڈیوس ہوا ہے, ورنہ 1000 روپے سے زیادہ چلا گیا تھا نا, 1100-1200 پہ چلا گیا تھا. ہاں, تو اب کہنے کا مقصد ہے اس طرح سے دالیں ہیں جو بہت سستی ہوتی تھی, 150-150 کے کلو پہ مل جاتی تھی, اب 250 اور 300 پلس چل رہا ہے ریٹ. ایسا ہی ہے. ایسے ہی تیل ہے, اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں نا آپ کی. رمضان کے حوالے سے اگر آپ راشن دیتے ہیں, اس طریقے سے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں, افطاری کر رہے ہوتے ہیں, تو جو فنڈز آپ کا پر ہیڈ پڑتا تھا, آپ کا مثال کے طور پہ 150 روپے پڑتا تھا یا 125 پڑتا تھا, اب آپ کا 300 پلس جاتا ہے, کیونکہ آپ ایک بریانی یا ایک پلاؤ دیں گے, ساتھ تھوڑا سا فروٹ دیں گے, اس طرح سے چھوٹا موٹا. کہنے کا مقصد ہے کہ مجموعی طور پہ ہم لوگ بہت پیچھے چلے گئے نا, لوگوں کے وسائل کم ہو گئے. سورس, پہلے جو آدمی ہوتا تھا اس کی برکت بھی بہت ہوتی تھی کام میں, اور بزنس کے بھی معاملات بہت اچھے ہوتے تھے لوگوں کے. تو وہ آپ اس چیزوں کو تھوڑا سا سکڑنا تو کہہ سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں. اور جب آدمی نیت کر رہا ہوتا ہے, کام کو اپنے لے کے چل رہا ہوتا ہے, تو بہت سی چیزیں. ابھی آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم نعت خوانی کے حوالے سے بھی بہت کام کرتے رہے, اور بہت سارا ہم نے سلسلہ کیا ہے پروموشنز کے لیے. تو وقفے کا میرا خیال سلسلہ نہیں وقفے کا نہیں, وہ ہمارا کچھ ایک سلسلہ ہے کہ ہم سٹاک کو اپڈیٹ کرتے ہیں, تو وہ چیز آپ اپنی بات کنٹینیو رکھیں. جی. اچھا, تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اب اس طرح سے بہت سارے پروپوزل ایسے آ جاتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ اس پہ کام کرنا چاہیے, تو کہیں کہیں آؤٹ آف وے جا کے بھی ہم کوئی چیز بیچ میں کر لیتے ہیں. جیسے نعت خوانی کے پروگرام ہو گئے, پروموشن کرنا, کسی بچوں کو انکریج کرنا, اس طرح کی چیزیں ہم لوگ کچھ نہ کچھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ آئیڈیاز ہمیں مل رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ ایک بہترین کام ہو جائے گا اور دعاؤں کا سلسلہ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ بھائی یہ میں یہاں پہ بچوں کو پڑھانے والا سلسلہ ہے, تو آپ نے دیکھا یار اس میں کچھ مدد ہو سکتی ہے, تو آپ نے اپنے طور پہ کر دی, کسی بھی صورت میں کنٹریبیوشن کر لیا تاکہ وہ بچے قرآن حفظ کریں گے یا جو بھی سلسلہ ہوگا. تو وہ اب آپ دیکھ رہے تو کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یار ٹیوب ویل لگانا ضروری ہے, پانی کا بڑا مسئلہ ہے. میں انٹیریئر میں 1-2 جگہ گیا, ابھی کرونا میں تو بہت ساری ہم موومنٹ کرتے رہے, شہداد پورے ادھر جاتے رہے, تو میں ابھی ادھر ہی کہیں شہر سے تھوڑا سا باہر نکلا تو مجھے پتہ چلا وہ پانی ہی نہیں ہے, لوگ بیچارے دور سے پانی لے کر آتے ہیں. تو سولر کا ہم نے پھر ٹیوب ویل ارینجمنٹ کیا. تو اس طرح کی چیزیں وہ ملتی رہتی ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ ہمیں بہت ضروری ہے, اس کا فیض لوگوں کو, زیادہ لوگوں کو پہنچے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک ہم جائیں گے اسٹاک مارکیٹ کی اپڈیٹ لینے کے لیے. تو جناب ہمیں جوائن کیا ہے اسپیکٹرم سیکیورٹی لمیٹڈ سے سید فرحان کریم صاحب نے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سید فرحان کریم, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے سر آپ کے؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بتائیے گا اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے؟ نہیں, آج تو مارکیٹ تھوڑا سا مطلب یہ کہ ابھی جو مارکیٹ ہے وہ تو پلس ہے 232 پوائنٹ جو ہے, بٹ یہ کہ مارکیٹ کی موومنٹ جو ہے مطلب اوور آل کیونکہ انڈیکس 1,14,000 پہ موو کر رہا ہے,
تو بہت سائڈ جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ موو کر رہی ہے, کبھی مائنس اور کبھی پلس جو ہے. تو تھوڑا سا یہ ہے کہ بازار لگ تو بہتر رہی ہے, کیونکہ ابھی کمنگ ویک کے اندر جو ہے مطلب اس منتھ کے اینڈ میں جو ہے دوبارہ مانیٹری پالیسی جو وہ اناؤنس ہونے کی ہے, تو اس میں انٹرسٹ ریٹ فردر کٹ ڈاؤن ہونے کے چانسز ہیں, جو کہ ابھی اراؤنڈ 13% چل رہا ہے, اور 1% اور کم ہوگا تو 12% ہو جائے گا. تو مطلب اوور آل چیزیں تو بہتر لگ رہی ہے, بٹ مارکیٹ کا انڈیکس کا لیول اتنا ہائی ہے کہ تھوڑا سا مارکیٹ دونوں طرف موو کر رہی ہے. ٹھیک. اچھا, مارکیٹ میں ہم کل سے کچھ سیلنگ دیکھ رہے ہیں, کیا سیلنگ کا رجحان بڑھ رہا ہے یا پروفٹ ٹیکنگ کی طرف جا رہی ہے جو ہماری مارکیٹ ہے؟ دیکھیں ابھی ذیشان بھائی مطلب اوور آل ریزلٹ جو ہے نا وہ بھی ابھی سے دسمبر اینڈ ہو گیا, تو ریزلٹ آنا شروع ہوں گے. مارکیٹ نے پرفارم تو کر ماشاءاللہ بہت اچھا کیا ہے, اور جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی اس ایکسپیکٹیشن کے حساب سے مارکیٹ جو ہے موو کی ہے, اور مور دین یعنی 1,10,1,15,000 کے قریب انڈیکس اسٹینڈ کر رہا ہے. بٹ اب جسٹیفائی کون کون سے شیئرز کرتے ہیں وہ ہمیں ریزلٹ میں پتہ چلے گا, کیونکہ اب جیسے اب سیمنٹ کے ریزلٹ آتے ہیں, بینک کے ریزلٹ آتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے بٹ اوور آل جیسے کہ انٹرسٹ ریٹ کٹ ڈاؤن ہوا ہے, تو اس کے بیسس پہ جو بورنگ والی کمپنی ہے, جیسے آپ کہہ لیں سیمنٹ کہہ لیں یا ٹیکسٹائل کہہ لیں, تو ان کو جو ہے وہ انسینٹو تو ملے گا, کیونکہ ان کا جو مارک اپ میں جو ان کی جو پیمنٹ جاتی تھی, جو پہلے 20% 22% انٹرسٹ ریٹ تھا, جو کہ اب کٹ ہو کر کے 12% کے قریب آ گیا ہے, تو وہ ایک ان کا مطلب ویلیو ایڈ کرے گا ان کی انکم کے اندر جو ہے. تو اس لحاظ سے مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ سیمنٹ کے سٹاکس ہو گئے, ٹیکسٹائل کے سٹاکس ہو گئے, ان کو مطلب ایکومولیٹ کرنا چاہیے. اور سیم ایز فرٹیلائزر جو ہے بڑا فوجی جو ہے FFC جو ہے, جو کہ بن قاسم کو بھی انہوں نے وہ کر لیا ہے, ایک ہی کمپنی ہو گئی ہے, تو اس کو بھی لینا چاہیے. جو باقی آئل کی جو ہے پرائسز وہ کافی اوپر لگتی ہے, OG PPL جو ہے, تو اس میں ایسا اتنا پے آف اتنا زیادہ آتا نہیں ہے. تو ریٹ تو خیر بڑا ہوا ہے, بٹ یہ کہ پے آف اتنا نہیں ہوتا. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا مطلب پے آؤٹ ریشو ان کا بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے, کیونکہ ریزلٹ میں ان کا کوئی انٹرسٹ ریٹ سے اتنا زیادہ ان کا کوئی امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں آئے گا. ٹھیک. اچھا اشرف صاحب, آپ کا کوئی سوال ہے؟ ہاں, میں اصل میں بات کر رہا تھا کہ ابھی یہ پاور سیکٹر کے اندر جو انہوں نے الیکٹرسٹی کے ریٹ تھوڑے کم کیے ہیں, اس کا بھی امپیکٹ آنے والے مہینوں میں اچھا پڑے گا اس کا. پاور سیکٹر کی آپ بات کر رہے تھے کہ پاور کے اندر تو مین جو شیئر جو ہے نا جو اسٹاک ہے وہ ہب پاور ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہپکو کا جو ابھی جو مین جو آپ کا جو جیک پاٹ جو لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر جو فردر جو پرائز کی جو انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, وہ ان کا جو گاڑیاں آ رہی ہیں جی, تو الیکٹرک کار جو ہے وہ کس قسم کا رسپانس دیتی ہے وہ دیکھنے کی چیز ہوگی. اگر ان کا رسپانس اچھا آ جاتا ہے, جیسے لگتا ہے کہ مجھے ہو سکتا ہے کہ مے بی رسپانس اچھا آئے, تو اس سے ان کی جو ویلیوز ہے وہ بڑھ سکتی ہے فردر جو ہے ہپکو کی جو ہے. باقی جو جتنے پاور سیکٹر ہیں وہ تھوڑا سا ابھی مطلب کافی آلریڈی کافی جمپ اپ ہوئے ہیں, ویلیوز ان کی بڑھی ہوئی ہیں, تو اس میں اتنا زیادہ ٹریگر نہیں ہے, مطلب کوئی زیادہ ٹریگر اتنا لگتا نہیں ہے جیسے یہ آپ کے جتنے بھی IPPs وغیرہ ہیں. بٹ ہپکو کے اندر جو اسٹوری ڈفرینٹ ہے, تو اس لحاظ سے ہپکو کو تھوڑا سا یہ کہ آدمی دیکھ سکتا ہے اس لیول کے اوپر اراؤنڈ 133 134, کیونکہ اس میں گاڑی جو ہے وہ بھی انٹیک ہو گئی ہے, تو آٹو سیکٹر اور پلس پاور دو چیز اس کے اندر آ گئی ہے. تو اس بیسس پہ اس کی ویلیو جو ہے وہ فردر جانے لگتا ہے کہ یہاں سے فردر موو ہو سکتی ہے. اور جی فرحان صاحب, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اسٹاک مارکیٹ سے, اور بالکل جناب روز کی طرح آج بھی ہم آپ کو اسٹاک مارکیٹ کی طرف لے کے گئے, تاکہ ہم چاہتے ہیں آپ اویئر رہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم آپ کو کوشش یہ کریں گے کہ روٹس کے بارے میں بھی بتائیں کہ ہم جو ہے وہ کن کن روٹس پر ٹریفک کا فلو زیادہ ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے ہونی چاہیے, اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد ہمیں ایک اور مہمان جوائن کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وتھ ذیشان اظہر. اور جناب ویلکم بیک, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتی صبح میں. اور ہمیں جس مہمان نے جوائن کیا ان کے بارے میں بتاتے چلو کہ آپ یوگا اب بتا کے سے زندگی کو آسان اور نہایت ہی پرسکون بنانے کا طریقہ بتاتی ہیں, آپ میڈیٹیشن کرواتی ہیں, اور آپ لیکچرز دیتی ہیں اباؤٹ ویل بینگ, ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو سدھار سکتے ہیں. تو مہوش کتب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو ہم خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ بالکل ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ اس فیلڈ میں کتنے عرصے سے ہیں؟ مجھے اس فیلڈ میں ذیشان تقریباً آئی تھنک 8 سے 9 سال ہو گئے ہیں. 8 سے 9 سال. جی, ویل بینگ کی طرف, یوگا کی طرف, ہیومن ہیلتھ کی طرف, سائیکالوجی کی طرف, ان سب کی طرف میرا رجحان جو بڑا وہ تقریباً مجھے 8 سے 9 سال ہو گئے. اچھا, سائیکالوجی جو پڑھتے ہیں وہ تو اشرف بھائی یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو ہر وقت پڑھتے ہی رہتے ہیں, تو مطلب آپ بھی ایسے ہیں کہ ہر وقت پڑھتی رہتی ہیں؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے, جب میرا جو انٹرسٹ تھا وہ زیادہ تر ہیومن بیہیویئر کے اوپر زیادہ تھا. جب آپ کا سائیکالوجی میرا کوئی مین سبجیکٹ نہیں تھا, بٹ جب میں نے یوگا پڑھا اور ہیومن ویل بینگ پڑھی تو مجھے مینٹل ہیلتھ کا پتہ چلا کہ مینٹل ہیلتھ کتنی زیادہ
زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کو زیادہ تر فوکس نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. تو اسی مینٹل ہیلتھ کے اندر سائیکالوجی خود بخود آ گئی. تو اس اسپیکٹ سے میرا سائیکالوجی سے اس طرح سے تعلق ہمیشہ سے رہا ہے. اور پڑھنے سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ چاہے وہ سائیکالوجسٹ ہوں, سائیکیٹرسٹ ہوں, یا ہم جیسے تھراپسٹ ہوں, ان کا رجحان جو ہے وہ بیہیویئرس پہ زیادہ ہوتا ہے. پریکٹیکل لائف پہ کوئی انسان کس طرح سے کب کس وقت کیا بول رہا ہے, کس وقت کیا کہہ رہا ہے, کس وقت کیا ایکشن لے رہا ہے, ہمارا بیہیویئرس پہ زیادہ ہوتا ہے. تھیوری کے اوپر اگر ہم جائیں تو obviously تھیوری تو کام آتے ہی ہے, بٹ اس سے زیادہ ہمیں لوگوں کے بیہیویئر سے اور ان کے ایموشن سے, ان کی مینٹل اسٹیٹ سے زیادہ ہم رابطے میں رہتے ہیں. مابش میں ایک بات اور کہوں گا کہ اگر آپ نے اس کی مینٹل بیہیویئر اور جو ان کی لائف بیہیویئر ہے اس کو دیکھنا ہے, لیکن آپ کو فیس ریڈنگ کرنی پڑتی ہے کہ انسان جو بول رہا ہے. اگر یعنی میں نے اشرف بھائی سے بات کی کہ اشرف بھائی مجھے اس چیز کی نیڈ ہے کہ مجھے آپ کے سامنے جو گلاس پڑا ہے یہ چاہیے, اچھا ایکچولی مجھے وہ چاہیے یا نہیں چاہیے, یا مجھے اشرف بھائی کو تنگ کرنا ہے, تو یہ تو آپ فیس ریڈنگ سے پتا کریں گے. آپ ایکچولی ذیشان بات کر رہے ہیں باڈی لینگویج کی. باڈی لینگویج جو ہے وہ آپ کا پورا ایکچولی انسان لفظوں میں تو کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار سکتا ہے, جھوٹ کہہ سکتا ہے, ٹوپی کروا سکتا ہے, لیکن انسان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بہت زیادہ سچ کہتی ہے. انسان چاہ کر بھی اپنی باڈی لینگویج کو چینج نہیں کر سکتا. ایک سچا انسان جو ہے, ایک واقعی جو بالکل آنےسٹ انسان ہے, اس کی جو باڈی لینگویج ہوگی, ایک کانفیڈنٹ انسان جو ہے اس کی باڈی لینگویج بالکل ڈفرینٹ ہوگی. اور اسی طرح سے ایک اس انسان کی باڈی لینگویج, فیس ایکسپریشنز جس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ اگر کوئی انسان کانفیڈنس اس کے اندر نہیں ہے, یا پھر وہ لائر ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے, یا اس کو اپنی ہی بات پہ کسی نے بات کے اوپر اس کا زیادہ اس کو زیادہ کانفیڈنس نہیں ہے اپنی بات کے اوپر کہ جو وہ کہہ رہا ہے آیا وہ سچ ہے بھی کہ نہیں, تو سننے والا سائیکالوجسٹ جو ہوگا یا تھراپسٹ جو ہوگا اس کے اندر اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ جو سامنے والا انسان ہے ایکچولی وہ کتنے پانی کے اندر ہے, اور وہ اس کی باڈی لینگویج اور ایکسپریشن سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے. اسی بارے میں اشرف بھائی سے بات کروں گا. اشرف بھائی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ فرض کریں مجھے کسی نے کہا تو میں آپ سے ڈائریکٹ بول دوں گا کہ اشرف بھائی میرے پڑوس والے بندے کو راشن کی ضرورت ہے کیونکہ آپ آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں یا آپ اس کو اون کرتے ہیں تو آپ میری بات سنیں گے. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ بھی ایک چیز ہوتی ہے نا, جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان اپنے اوپر ہی کانفیڈنٹ نہیں ہوتا تو اس کے الفاظ تھڑک جاتے ہیں, تو وہ اصل پہ حق پہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے جہاں پر اس کو جھوٹا ثابت کر دیا جاتا ہے. تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, عموماً کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ ہر آدمی اپنے ایکسپیرینس سے, اپنے ویژن سے جو ہے نا کام لے رہا ہوتا ہے. اب آپ میرے پاس جب چل کے آ رہے ہیں نا, تو وہ میں اسی وقت میرے ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کیا چاہے گا. صحیح, وہ مینٹلی اپروچ بن جاتی ہے. جب آپ بات کر رہے ہوتے تو لفظوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ بات آپ کچھ کیا کہہ رہے ہیں اور اندر آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے. اچھا یہ ویژن کیسے آتا ہے کہ آپ ڈے بائی ڈے اس طرح کی چیزوں سے گزر جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں پولیس والے کی بات کرتا ہوں, وہ آپ دیکھیں گے بڑا بے ہنگم سا پولیس والا ہے, لیکن جب آپ سے بات کرے گا تو اپنے مطلب کی بات آپ سے لے لے گا. اب آپ دیکھیں وہ آپ کو پہچان بھی لے گا کہ یہ سچا آدمی ہے, جھوٹا آدمی ہے, یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے. اب وہ دیکھیں اس نے کوئی اسپیشلائزیشن تھوڑی کی ہے, لیکن اس کے تجربے سے چیزیں اس نے بہت ساری چیزیں اخذ کر لی اور اس پہ اس کو پورا کمانڈ ہے. اس طرح سے وہ سینئر اس کا ہوگا تو وہ جب آپ انٹر ہوں گے تو پہلے سے سمجھ جائے گا کیا ہے. اس طرح سے ہر فیلڈ کی اپنی اسپیشلائزیشن, فیلڈ کے ساتھ اس کا ایکسپیرینس اس کو ملتا رہتا ہے. اب میں ان سے جو بات کرنا چاہ رہا تھا میری بہن سے کہ ایکچولی مسئلہ جو ہے کہ وہ 8 سال یا 10 سال کی بات نہیں ہے, یہ آپ کے شوق و لگن پہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑی جلدی پک کر لیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں 20 سال تک بھی فیلڈ میں تو وہ اس کو اس طرح سے نہیں لے پاتے. تو اب آپ کا میں جو دوسرا سوال ہے میرا کہ یہ ایکیڈمک آپ کا یہ جو یوگا کا ہے, جیسے کسی استاد سے آپ ریلیٹڈ رہے ہیں, ان سے آپ نے یہ سیکھا ہے, یہ اسپیشلائزیشن کوئی آپ کے لیے ایجوکیشن کے حوالے سے ہے, یہ اصل میں لوگوں کو گائیڈ کرنے والی؟ بالکل. دیکھیں آپ نے جو یوگا کی بات کی تھی اس میں تو میں نے US الائنس ٹریننگ کی ہے باقاعدہ پوری, اگر آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کی بات کو بالکل سیکنڈ کرتی ہوں کہ یہ آپ کے اپنے لگن کے اوپر اور آپ کے اپنے جوش ولولہ موٹیویشن جو ہوتا ہے وہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے. کوئی انسان کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس میں بائی برتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کا فوکس لیول کتنا زیادہ ہے, وہ کتنی اچھی ان کی آبزرویشن ہے. آبزرویشن جب ہی ہوگی جب آپ کا فوکس لیول اچھا ہوگا. تو سر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایجوکیشن, ڈگریز اور ہمیں پڑھائی تو صرف اور صرف اپنی ایک ایکنالجمنٹ کے لیے چاہیے ہوتی ہے, لیکن انسان کے
اندر اپنے اندر کیا صلاحیتیں ہیں وہ اس کو خود ہی نکھارنی ہوتی ہیں, آبزرو کرنی ہوتی ہیں. تو اگر آپ میری جہاں تک مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں تو یہ چیز مجھ میں بچپن سے ہی زیادہ تھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہیومن بیہیویئرس کو دیکھنا, ان کو جج کرنا, اور پھر اس طرح ایکسپیرینس ہوتے ہوتے پھر میری پڑھائی بھی ایسی ہو گئی. تو بچپن میں کیا مطلب یہ مدرا بنا کر بیٹھتی تھی, کیا کرتی تھی, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ جاتی تھی کہ گھر والوں نے کہا کہ نہیں اس کو یوگا ہی جو ہے اس کی یہ لائٹ میں بات کر رہے ہیں آپ, لیکن بات یہ ہے کہ ایک شوق کی بات ہے. جیسے میں ہوں نا, آپ کی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کر رہا ہوں کہ میں نے یوگا کے لیے ایک اچھا استاد میں نے ڈھونڈا. صحیح. اب میں آپ سے کہوں کہ میں نے 4 سال کیا. ٹھیک ہے. اچھا 4 سال کیا تو بہت سی چیزیں بہتر ہونے لگی. جو مینٹل اپروچ ہے آپ کے اندر, آپ بات سننے کی آپ میں مطلب طاقت بڑھ گئی. بالکل. اچھا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں غیر شعوری طور پہ آپ امپروو کر رہے ہوتے ہیں باڈی کے اندر. آپ جیسے میں بیٹھا ہوں نا, میں 1 گھنٹہ بیٹھوں گا میرے پاؤں شل نہیں ہوں گے, مثال دے رہا ہوں آپ کو. اور بہت سے لوگ 3 منٹ بعد جو وہ اپنے پہلو بدلنا شروع کر دیں گے. اچھا اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ میں جم کروں گا نا تو میرا جم کا جو بیلنس ہوگا نا بہت اچھا ہوگا. اچھا یہ یوگا ہے نا, یہ آپ کو باڈی کو اتنا ایکیوریٹ کر دیتا ہے, اتنا بیلنس کر دیتا ہے, غیر شعوری طور پہ آپ بہت سی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں. جو بات آپ کو میں اصل میں, اچھا اب یہ شوق کے ساتھ ہے. اگر یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 8 سال میں انہوں نے اتنا ماشاءاللہ ابھی جو کہہ رہے ہیں آپ, تو یقین کریں کہ یہ لگن ہے نا آپ کو بہت زیادہ آپ کو کمانڈ دیتی ہے. بس شوق آپ کا مضبوط ہونا چاہیے, لگن آپ کی ہونی چاہیے. بالکل. وہاں صاحب سے پھر ایک اور سوال ہے کہ یوگا کے بارے میں ہم نے یہ سنا کہ وہ آپ کو اگر آپ بڑھاپے میں تو جوانی کی طرف واپس لے جاتے, کیا یہ صحیح بات ہے؟ بالکل صحیح بات ہے, اور یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ میں اس میں رہی بھی ہوں. اس کے اوپر میرا کافی ریسرچ ورک بھی ہے, بیکاز ایز آئی ایم ڈوئنگ رائٹ ناؤ PhD, تو میرا ریسرچ سے اب بھی بہت زیادہ تعلق ہے کہ میں ریسرچ کے بغیر رہ نہیں سکتی. یہ میرا ایک وہ بھی ہے. تو میں نے یوگا کے اوپر بھی بہت ریسرچ کیا ہے, اور دنیا کے اندر لوگ اس کو بہت مان رہے ہیں. آپ کی تھراپیز ایون کہ کینسر کے اندر بھی سیلولر لیول کے اوپر جو ریورس کیا جا رہا ہے. اور آپ ایجنگ کی بات کر رہے ہیں تو یس, یوگا کا یہ ایک آپ سے پرومس ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو کنٹینیوسلی اپنی لائف میں لے کے آ جاؤ تو 10 سے 15 سال تو یہ آپ کو اپنی ایج سے جو ہے وہ ریورس کر دیتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یوگا کیا, جیسے جم آپ جاتے ہیں, جم کی اگر میں مثال دوں تو اس پر کہا جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ 45 منٹس آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے, تو اس کے بعد آپ کی ریزلٹس جو ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. تو کیا یوگا میں بھی یہی ہے کہ آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ آپ کو وہ جو ان کے آسن ہے یا جو بھی چیزیں وہ کرنی ہوتی ہے, تو اس کے بعد ہی ریزلٹس آتے ہیں, یا 5-10 منٹ میں بھی یوگا نمٹ جاتا ہے؟ دیکھیں ذیشان, میں یہاں آپ کا یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتانا چاہوں گی اگر آپ مجھے اجازت دیں. دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں, ہم نے ابھی آپ نے اسٹارٹ میں ہی بات کی تھی ویل بینگ کی, رائٹ. تو یوگا کا جو پرسپیکٹو میں نے اپنی لائف میں لیا, اور جو میں ابھی ایجوکیٹ کر رہی ہوں لوگوں کو, ایون اپنے جم کے اندر بھی, اور جو سیشنز بھی دیتی ہوں ریلیٹڈ ٹو یوگا اینڈ ویل بینگ, وہ اس لیے میں نے یوگا کو زیادہ لیا کہ یوگا صرف اور صرف ایکسرسائز اور جم نہیں ہے. اٹس اے ہول اسٹوری آف یور لائف اسٹائل, یور مینٹل سیٹ, یور مینٹل پروگرامنگ. یہ سب تمام چیزیں جو ہیں وہ یوگا کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. اگر آپ ویل بینگ کے پرسپیکٹو سے دیکھو تو جو آپ بات کر رہے ہیں ایکچولی جم کی, جو آپ نے ٹائمنگ کی بات کی, وہ صرف اور صرف اس کی ایک لیئر ہے جس کو ہم فزیکل لیئر اور باڈی لیئر کہہ سکتے ہیں. کہ آپ باڈی لیئر کے اوپر بات کریں تو آبویسلی آپ کا, اگر آپ ریگولر کر رہے ہیں تو یوگا کے آسنز جو ہیں, ایکسرسائز جو ہے, چاہے آپ وہ واک میں لے لیں, کوئی بھی فزیکل موومنٹ جس میں آپ بریدنگ کو اپنے ساتھ سنکرنائز کر لو, وہ آپ 15 سے 20 منٹ کرو تو آپ کی فزیکل باڈی کا ورک آؤٹ ایک اچھا سا ہو جائے گا. اس سے آگے میں مزید 2-3 باڈیز کی بھی بات کرنا چاہوں گی آپ کے اس پلیٹ فارم کے حوالے سے, تاکہ لوگوں کو ایجوکیشن ملے کہ آپ نے ویل بینگ کو کیسے اپروچ کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ذیشان, آپ نے بہت ساری سٹوریز ایسی سنی ہوں گی جس کے اندر مینٹلی فٹ لوگ جو آپ کے ماڈلز ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے سوسائڈل اٹیمپٹ کر لیا, لوگ مر گئے بیکاز وہ اپنی لائف سے خوش نہیں تھے. ویل بینگ از دا کانسیپٹ آف ہیپینس, دا ریئل ہیپینس اینڈ سیٹسفیکشن فرام یور لائف. تو اس میں یوگا کیسے ہیلپ کر سکتا ہے, میں نے باڈی لینگویج کی تو بات کی آپ سے, فزیکل لیول کی. اب اس میں آگے اگر آپ آ جائیں تو ہماری ایک ایموشنل باڈی بھی ہوتی ہے جس میں ہمارے جذبات اور احساسات ہیں, اور یہ میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ فزیکلی فٹ بھی ہو لیکن آپ ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہو تو آپ کا فزیکلی فٹ ہونا لائف میں آپ کو ویل بینگ کی طرف نہیں لے کے جائے گا. تو جب آپ یوگا کرتے ہو, اپنے تھاٹ پروسیس کو
फोकस करते हो, ऑब्जर्व करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो उसके थ्रू आपका थॉट प्रोसेस बेहतर होता है। और जब अपनी आप थिंकिंग में, अपनी सोचों के ऊपर एक तरह का एक आप बैरियर लगाते हो कि नहीं मुझे ये सोचना है और ये नहीं सोचना, तो उससे आपका क्या होता है, आपके इमोशंस बेहतर होने लगते हैं। आपकी सैडनेस और आपकी आपको कोई बुरी स्ट्रेस वाली फीलिंग आ रही है वो आता है। नेक्स्ट बॉडी के ऊपर अगर हम आ जाएं तो वो हमारा इंटेलेक्चुअल है, जिसको हम जहानत कहते हैं। अल्लाह पाक ने हर इंसान को एक ज़हीन बनाकर भेजा है। आप उस जहानत को कैसे यूज कर रहे हो लाइफ के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको योगा फोकस करना सिखाता है उस जहानत को ऑब्जर्व करने के लिए। और लास्ट शीट जो बॉडी की मैं बात करूंगी, जहां हमारी वेलबींग कंप्लीट होती है, दैट इज योर स्पिरिचुअल बॉडी, कि आप स्पिरिचुअली कितने स्ट्रांग हो, स्पिरिचुअली जिस चीज़ की नीड है लाइफ में आप उसको पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाते हो तो दिस इज द कंप्लीट पैटर्न ऑफ योर well-being and also related to yoga, and with yoga you can achieve that. जबरदस्त, यानी जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तीनों चीज़ों का इम्तिजाज है जिसको हम योगा कहते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर किसी इंसान की जो जिंदगी है, अच्छा जी ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं क्वेश्चन आपको बताता जाता हूँ, उसके बाद हम आकर इसका आंसर लेते हैं आपसे। तो मुझे ये मुझे मतलब ये पूछना है लोगों के लिए कि फर्ज करें कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं इस वजह से कि मेरी हाइट छोटी है, मेरा कलर डार्क है, वो मेरे सामने अशरफ भाई बैठे तो वो बहुत फेयर है, मैं काला क्यों रह गया। तो ये अल्लाह ताला ने बनाई हुई चीजें, लेकिन लोग हमें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं जो कि गलत चीज है, ठीक है। तो क्या हम इस चीज से ओवरकम हो सकते हैं इसके थ्रू या नहीं, ये चीजें जानेंगे एक ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह में जी शान है सर। और जनाब वेलकम बैक। और जैसे कि हम ब्रेक पर कहते हैं क्योंकि लाइफ में रिफ्रेशमेंट होनी चाहिए और हमारे मेट्रो कि ये खासियत है कि रिफ्रेश जरूर रखते ताकि जो भी हम डिलीवर करें वो प्रॉपर्ली हम आप तक पहुंचा सके। तो हमारा महाविश से ये सवाल था महाविश कि हमारी जिंदगी में हम क्रिटिसिज्म का बहुत शिकार हैं। अच्छा कुछ नहीं है तो क्रिटिसाइज कर लो, बिल्कुल। अगर आपकी इंसान कहीं कुछ करने जा रहा है, जैसे कि फर्ज करें मैंने अभी शो को स्टार्ट किया तो काफी क्रिटिसाइज हुआ कि क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहा है, नहीं कर पाओगे, ABCDEFG। तो मुझे ये बताएं कि इस चीजों को मैं तो बड़ा सेकेंडरी ले रहा हूँ, ठीक है जो मैंने कर रहा हूँ मैंने करना, लेकिन कुछ लोग होते बहुत सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा उस चीज को अपनी कहते हैं ना कि अपने अगेंस्ट समझते हैं कि इस शख्स ने मुझे ये बोला, क्योंकि अगर मैं अल्लाह ताला पे बिलीव रखूंगा तो मैं अशरफ भाई की जो क्वालिटीज हैं, जो उनकी सर्विसेज है, अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया, अल्लाह ताला ने मुझे नहीं चुना उस काम के लिए, ठीक है। लेकिन आज अगर मैं इस चीज को देखूं कि अशरफ भाई मेरे गेस्ट है, मैं यहाँ पे होस्ट हूँ और अशरफ भाई को मैंने बुलाया तो अल्लाह ताला ने मुझे भी इज्जत बख्शी है कि मैं ऐसी पर्सनैलिटी को, या आपको इधर मैंने बुलाया तो या आप हमारे स्टूडियोज में आई तो अल्लाह ताला ने मुझे ये ब्लेसिंग दी कि मैं आप दोनों को एक जगह पे बिठाकर आप दोनों से फैज़ हासिल कर सकूं। तो अल्लाह ताला तो हर रंग में आपको मोहब्बत देता है। तो मुझे ये बताएं कि ऐसे अगर कोई मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, खुदकुशी की तरफ जा रहा है, तो क्या हम इससे ओवरकम कर सकते हैं? बिल्कुल जीशान। अच्छा मैं आपका इस क्वेश्चन को यहाँ से ज़रूर जोड़कर आगे लेके चलूँगी कि बहुत से लोग योगा को उसी कॉन्सेप्ट से ज्वाइन करते हैं जो आपने पहले कहा, फिजिकल लेवल, फिजिकल बॉडी, एक्सरसाइज एंड दैट। लेकिन जब उनको ये नज़र आना शुरू हो जाता है कि ये कुछ मशक़ें करने से और कुछ प्रैक्टिसेस लाइफ के अंदर लाने से वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। एक्चुअली जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो आपके इमोशंस और इंटेलेक्ट के ऊपर बेस करता है। इमोशंस कैसे कि जाहिर सी बात है किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, किसी ने आपको कोई नेगेटिव कॉमेंट किया, तो आपने उसको अपने अंदर फील करना शुरू कर दिया, आपने अपना थॉट प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू दैट एक्सटर्नल किसी का भी आप ये समझ लेंगे कोई आपको अगर कोई सजेशन दे रहा है या आपके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है, वो एक एक्सटर्नल इवेंट है, राइट। वो बाहर से आपको आपकी किसी भी चीज़ को लेकर उसके ऊपर एक रिमार्क्स पास कर रहा है। अब होना ये चाहिए, अगर जो इमोशनली आप इस बात को प्लीज़ गौर से सुनिएगा और हमारे सुनने वालों से भी मेरी दरख्वास्त है कि इस चीज़ को समझें कि होना ये चाहिए कि आपके एक्सटर्नल इवेंट्स जो भी हैं, जो भी आपसे कोई कुछ भी कह रहा है, आपके इंटरनल जो भी एटमॉस्फेयर है उससे चेंज नहीं होना चाहिए। हमारा इंटरनल एटमॉस्फेयर क्या है? हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे हार्मोन्स, हमारी फीलिंग्स, ये हमारी एक्चुअली अपना हमारा कमांड होना चाहिए इनके ऊपर। इनका कमांड एक्चुअली हमें दूसरों के लफ्ज़ों पर, दूसरों के जुमलों पर, आप इसको ये कह सकते हैं, मैं ये कहती हूँ कि रिमोट कंट्रोल आपको दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहिए, अपने इमोशंस का, अपने थॉट प्रोसेस का। अगर आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रांग है कि ठीक है दूसरे ने ये कह दिया, बट मुझे एक्चुअली अपनी सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना है कि दूसरा जो क्रिटिसाइज कर रहा है, मे बी यहाँ पर आ जाती है बात कि आपको
अपने थॉट पैटर्न के ऊपर कैसे फोकस करना है. मे बी जो दूसरा क्रिटिसाइज कर रहा है उसके अंदर कहीं ना कोई सदाकत हो. अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के होगे तो उसके क्रिटिसिज्म को, उसके जो भी उसने रिमार्क्स दिए हैं उसको बहुत ही रिफाइन तरीके से देखोगे और अपनी उस गलती को करेक्ट करने की कोशिश करोगे, बल्कि ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये हेल्दी क्रिटिसिज्म में तब्दील हो जाएगा. और दूसरा ही बात अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई गलत आपको ये कह रहा है तो आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए. और वो कहाँ से कॉन्फिडेंट आएगा, वो आपकी सेल्फ अवेयरनेस से आएगा कि जब आप अपने आप को खुद पहचानते होंगे, जानते होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे तो किसी का भी कुछ भी कहना आपको बॉदर नहीं करेगा. आप बहुत स्माइल पास करके उसकी बात से बिल्कुल अच्छे से गुजर जाओगे और इमोशनली स्ट्रांग रहोगे. मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि जब मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स आए तो मैं यहाँ पे रमीज खान का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा ना डिप्रेस्ड हो गया कि ये क्यों हो गया. असल में बीमारी से मैं लड़ रहा हूँ सर. तो मुझे ये क्रिटिसाइज किया गया कि झूठ है, कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, सेहत है, ये है, वो है, ABCD. तो मैंने ना बड़ा डाउन फील करना शुरू कर दिया कि मुझे जो है वो जिंदगी में आगे की तरफ जाना है, ऊपर चले जाना है. ठीक है. फिर मुझे मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया, ब्लड वॉमिट शुरू हो गई, सब चीजें. रमीज खान इज द वन जो कि मुझे, हम लड़ सकते हैं, हम करेंगे और हम कर रहे हैं. और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने मौजूद हूँ. अच्छा जी अशरफ भाई, मुझे आपसे सवाल करना है क्योंकि मैंने जब भी आपको देखा, कहीं पर भी देखा, देखिए पर्सनल लाइफ पर हम बात नहीं कर रहे ना. देखिए अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रहे हैं तो इसका मतलब कहते हैं ना कि जमीन होगी तो बिल्डिंग खड़ी होगी ना, वरना बिल्डिंग तो आप ख्वाब ही ख्वाब रह जाएगा. तो आपकी पर्सनल लाइफ तो एक साइड पर है. मैंने आपको नहीं देखा कि कभी भी आप बात कर रहे हैं तो आपके हाथ में वो मिनरल वाटर होता है जिसके बाद आप लोगों से बात कर रहे हो. अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या कहते हैं, जो कि आप भी इससे एग्री करेगी, जो है जितना है उसमें खुश रहें, लेकिन पब्लिक में जाकर वो भी मिनरल वाटर पीता है, लेकिन लोग जो है वो सादा पानी पी रहे होता है. तो इससे हमारी बात में तजाद आता है या नहीं आता, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा. आता है. बात ये है कि आप जो कुछ भी करते हैं ना, वो दिखावा होता है तो नजर आ जाता है. ऐसा ही है. अच्छा, सारी बात वही आती है कि आप जेन्युइन जब होंगे ना तो लोग आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे. अच्छा, ये दुनिया जो है ना बड़ी बड़ी शॉर्ट है. कहीं ना कहीं किसी आदमी से चूक जरूर हो जाती है, कहीं ना कहीं वो ओपन हो जाता है, वो डिक्लेयर हो जाता है कि ये आदमी फेक है. अच्छा, बात सारी ये आती है कि आपकी सिंसियरिटी और कमिटमेंट, आप कोई बात कह रहे हैं उसको कितना प्रूफ करते हैं. अभी आप अपनी बात कर रहे थे, देखिए आप कैसे प्रूफ करेंगे. आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मिसाल दे रहा हूं मैं आप वाली बात को ही, कि भाई ये क्यों कर रहे हो. जब आपकी एक्सेप्टेंस हो जाती है, लोग आपको जो मानना शुरू कर देते हैं, आपका प्रोग्राम हाइप पे चला जाता है, लोग आपकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, वो लोग भी करना शुरू कर देते हैं बहालत मजबूरी, जिनको पता होती है कि यार इसको हमने डिग्रेड करना है. तो ये जो है ना, ये कॉन्फिडेंस, ये जो वेव्स जो आपको मिलती हैं, जो इन्वायरमेंट आपको मिलती है, ये आपके अपने अंदर से आती है. और जो बात आप कर रहे होते, अभी आप जो सवाल करते हैं, ऐसा तो नहीं कि आपने लिखकर सोचा हुआ है कि यही सवाल करना है. बात पे बात निकाल के आप वो बात करते हैं जो लोगों को अवेयर करेगा, लोगों को मालूमात देगा. ऐसे ही. अच्छा, अब जब ये कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, एक तरह से बिलवास्ता तौर पे लोगों के साथ भलाई कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, आप मिसाल के तौर पे ऐसे ही रूटीन के 4 सवाल लिखकर आते और 4 सवाल आप कर लेते. आपने अपनी ड्यूटी करनी थी और चले जाते. लेकिन क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, जिस जगह आप बैठे हैं आपने हर वो बात लेनी है जिससे लोगों को मालूमात मिले, लोगों को कुछ सीखने को मिले, लोग आगे बढ़े. अब जैसे आप एक सब्जेक्ट लेकर आए, आप वाला सब्जेक्ट कि आप यहाँ बैठे हैं और योगा का और ये सारा मालूमात दे रहे हैं लोगों को. अच्छा, एक बात मैं आपको इनके साथ ऐड करना चाहूँगा कि योगा के लिए कोई एज नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 80 साल का आदमी भी योगा कर सकता है. कोई उसके लिए पेन नहीं है किसी किस्म का. ये मैं अभी बात तो ये करते ही अपनी जगह पे, क्योंकि 80 साल वाला आदमी भी इतने ही बेनिफिट ले सकता है जितना वो 10 साल वाला बच्चा लेता है. अच्छा अशरफ साहब, आपने यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात की, अगर मैं इसमें थोड़ा सी एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ. एक्चुअली आपने जो बात की ना अभी के लोगों को कुछ बताने की, आपके अंदर जो अवेयरनेस देने की, एजुकेट करने की, देने की, जिस तरह से देता है इंसान, बांटने की जो एक आपके अंदर क्वालिटी होती है, ये आपकी जो मैंने बात की थी स्पिरिचुअल लेयर, उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है. सर ने जो बात की एक्चुअली वो ये, मैं इसको अगर एक थ्योरी वे में और एक दूसरे एक सिस्टमेटिक वे में आपको बताऊँ तो
ہماری اسپریچول کے جب ہم ایک کام کرنا لگتے ہیں نا زندگی کے اندر, دنیا کے اندر, تو ایک وائی کا کوشچن ہمیں ضرور کرنا چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو کیوں بیٹھے ہیں, اس کا آنسر آپ کو دو طرح سے مل سکتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو ایک ایگو لیئر پہ مل سکتا ہے کہ جی مجھے پیسہ کمانا ہے, مجھے شہرت لینی ہے, اور مجھے لائک دیٹ. لیکن اس کا ہی ایک آنسر آپ کو دوسرے طریقے سے بھی مل سکتا ہے جس کی سر نے بات کی, جس میں کمپیشن ہے, جس میں لو ہے, جس میں لوگوں کے لیے کچھ کرنے کی آپ کے اندر کی صلاحیت ہے, جستجو ہے کہ میں اس پلیٹ فارم کو, ٹھیک ہے پیسہ آنا اور شہرت لینا یہ تو میرا اپنا حق بھی ہے, یہ مجھے مل رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن یہاں تک اگر رہے گا نا ذیشان, تو ہماری اسپرچول کو, ہماری روح کو جو ہے نا وہ سیٹسفیکشن نہیں ملے گی. ہماری سیٹسفیکشن کہاں ہوگی, جب ہم اس سے آگے کا یعنی کمپیشن اور لو کا گول اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی لوگوں سے کہ آپ مائنس کر دو شہرت کو, پیسے کو, یا آپ جو بھی کام کر رہے ہو اس میں اپنی نیڈس کو آپ اس میں ضرور شامل رکھو, لیکن ساتھ ساتھ جس طرح سے ابھی سر نے کہا کہ اس کے اندر ایک اسپرچول نیڈ کا گول ضرور ایڈ کرو جو کہ کمپیشن اور لو ہے. جیسے کہ میں اپنے کام میں ہوں, میں ایک لیکچرر بھی ہوں, میں ایک ٹرینر بھی ہوں, میں اسے پیسہ بھی کماتی ہوں, سب کچھ ہے, لیکن اس میں نے ایک چیز ضرور ایڈ کی ہوئی ہے جو کہ کبھی مائنس نہیں ہوتی, کہ میرا پہلا جو ایک گول ہے وہ لوگوں کو, اگر میرے پاس یوگا کی ایجوکیشن ہے تو اس کے ذریعے وہ کس طریقے سے اپنی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں, میں انہیں وہ دوں. اگر میں چینل پہ بیٹھی ہوئی ہوں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میں اپنی بات کے ذریعے ایجوکیٹ کر سکوں, تو اس سے کیا ہوگا, آپ کی اسپرچول لیئر کی, آپ کی اسپرچول باڈی کی جو نیڈ اور سیٹسفیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہوگی, تو پھر آپ ویل بینگ کی طرف موو کرنا شروع کرتے ہو. اصل میں اگر ہم قرآن کو سمجھ جائیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ میرے پاس جتنا مواد موجود ہے تعلیم کی شکل میں, باتوں کی شکل میں, جیسے کہ اشرف بھائی کو ایک خزانہ ہے چیزوں کا, تو اگر آپ بانٹتے ہیں نا علم تو اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ تم علم بانٹو, اس میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب دوسری بات آ گئی, ستون ہے زندگی گزارنے کے, جس میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے کام کے ساتھ ایمانداری, اور اس ایمانداری کے بعد اگلے کا بھلا سوچنا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ترقی ضرور دیتا ہے. آپ نے کہا نا کہ ترقی کے بعد پیسہ کمانا میرا حق ہے, لیکن میری نیت میں اگر فطور ہے کہ یعنی کہ یہاں پر جیسے کہ ڈائریکٹر آف دا پروگرام ندیم عثمانی صاحب ہیں جنہوں نے اشرف بھائی کو آج مدعو کیا یہاں پر, تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر میں ان کو کاٹنا شروع کر دوں گا نا تو میری زندگی میں سامنے بظاہر تو میں سامنے نظر آ رہا ہوں, لیکن میری جڑیں کٹنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے گڈھا کھودنے کے لیے ایک کلہاڑی مارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسری طرف اس شخص کے ساتھ بھی تو محبت کرتا ہے نا, آپ کے لیے گڑھا خود ہی کھود دیتا ہے. اور دوسری چیز ذیشان, آپ بے چین رہو گے, جس میں ہم نے ویل بینگ کی بات کی نا, انسان کے اندر جو ویل بینگ کا مطلب ہے پرسکون طریقے سے زندگی کا بس گزرتا جانا, اس اپنے زندگی کی ہر فیکلٹی آپ اچھے سے گزارتے جا رہے ہو. لیکن جہاں آپ نے جو بات کی نا ابھی, جب وہاں پر انسان اگر اس طرح کی سوچ رکھنے لگے تو وہ بظاہر چاہے اسے سکسیس مل بھی رہی ہو, لیکن وہ ایک اندر سے بے چینی اور ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے, جہاں پہ پھر وہ اگین بڑھتے وہ سوسائڈل تھاٹس, ڈپریشن, اینزائٹی اس کا شکار ہونے لگتا ہے, اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں تو سب کچھ کر رہا ہوں, میرے پاس پیسہ بھی ہے, میرے پاس ایجوکیشن بھی ہے, میرے پاس شکل بھی ہے, دین وائی دس بے چینی, وائی دس تکلیف, تو وہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. تو ایکچولی پرابلم کہاں ہوتی ہے جس کو ابھی آپ بیان کر رہے ہیں. میں ان کی بات کو تھوڑا ایک منٹ کے لیے لوں گا. بالکل اشرف بھائی, کہ اب یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے دین سے, مطلب کسی بھی مذہب سے جو آدمی جڑا ہوا ہے تو مذہب اس کو سلیقہ دے دیتا ہے, صبر کا, شکر کا, توکل کا, تو وہ بھی آدمی کو بہت کچھ آگے بڑھانے میں مدد دیتا ہے. جب شکر اور توکل میں نہیں آتا نا آدمی, تو پھر آدمی ہمیشہ بے چین رہتا ہے. اچھا, یہ جو ٹھہراؤ ہے نا آپ کا, یہ جو سلسلہ ہے, اس میں وہ جو غصے کو آدمی کے, یہ سب سے بڑا ان کا جو کام ہے نا, یہ جو ہے آپ کے یہ جو غصے کو, یا جس کو کہہ لیں کہ بی پی کو بڑا نارمل رکھتا ہے, بہت زیادہ. یعنی آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر 20 منٹ کا آسان ہے نا, یہ 20 منٹ آپ کو 24 گھنٹے آپ کو ریلیکس رکھتا ہے. زبردست. میں یہ پریکٹیکلی. اچھا, پھر آپ کے بات کرنے کا, سننے کا, یہ سارا آپ کو سمجھنے کا, یہ انکریز کر رہی ہوتی ہیں چیزیں. اچھا, یہ پتہ ہی کیا ہے, یہ جیسے ہوتے تھے نا, لوگ پہاڑوں پہ نکل جاتے تھے سناٹے میں, لوگوں میں نہیں بیٹھتے تھے, جو بڑے لوگ ہوتے تھے, بزرگ لوگ ہوتے تھے, تو وہ کیا کرتے تھے, عبادت جو ہوتی تھی نا وہ یکسوئی چاہتی تھی. یہی چیز اس کی یکسوئی ہے. کانسیپٹ کیا ہے کہ توجہ دو اپنے آپ پہ. وہ آپ آنکھیں بند کر کے پڑے ہوئے ہو یا ایسے ہاتھ لے کے پڑے ہوئے ہو, تو پورا آپ کا ذہن آپ کو ریلیکس کر رہا ہے, آپ کی انرجی بڑھا رہا ہے. وہ انرجی اس حد تک آ جاتی ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کو
عام حالت میں نہیں سمجھ پاتے آپ، وہ بہت طاقتور ہو جاتا ہے آدمی پوری ایمانداری سے. جیسے وہ کہتے ہیں نا ہپناٹائز اور یہ ٹیلیپیتھی، یہ اسی طرح کا کانسیپٹ ہے. لیکن یہ بہت چھوٹے اسٹیج پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری آپ کی سکس سینس ڈیولپ ہو جاتی ہے. بیسک بات یہ. بالکل اشرف صاحب، آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گی. میں بہت بلکہ خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے آپ اتنا اچھے سے سمجھتے ہیں اور ایکچولی الٹیمیٹ جو ریزلٹس ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا علم کا خزانہ ہے، ان سے جتنا پوچھتے جائے اور بڑھتا جائے گا. کیونکہ ہمیں یہاں پہ ٹائم اختتام ہوا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن میں ان کے لیے ضرور کہوں گا کہ آپ ان سے لو ٹاپک پر بات کریں گی تو یہ لو ٹاپک کی طرف چلیں گے. آپ ان سے آرگنائزیشن کی بات کریں گی، لوگوں کی خدمت کی بات کریں گی تو وہاں پر آ جائیں گے. اور اگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا کانفیڈنس لیک ہو رہا ہے تو یہ بندہ پہلے ہی چپ ہو جاتا ہے، یہ کبھی آگے نہیں بڑھتا. تو لو یو بھائی فار دیٹ کہ اللہ تعالیٰ. اور اب آپ نے ریگولر آنا ہے پروگرام میں. اسی طریقے سے یہ چیزیں، کیونکہ ہمیں بیسکلی پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے، جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہم لوگوں تک اویئرنیس پہنچائیں، نہ کہ جو چیزیں ہم ایسی کریں کہ کوئی پرابلم ہو کسی کو. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہم جوائن کریں گے اٹیلیانو کے ساتھ، یعنی شیف نورین ہوں گے، ان کے ساتھ ایک مہمان ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح میں. سی شان ہے سر.